اور تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا حق دے رہے مجھے، 20 سال ہو گئے ہیں، تو میرے بچوں کا حق کھاتا ہے۔ 11 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یبدأ الخلق، ابتدا کی ہے اس نے مخلوق کی، یعنی یبدا بادا یبدا یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنا، پیدا کی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہ لٹائے گا اس کو دوبارہ بھی، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تمہارا لوٹنا ہوگا، ویوم اور جس دن تقوم الساعہ قائم ہوگی قیامت، یبلس المجرمون افسوس کریں گے مجرم، مایوس ہو جائیں گے مجرم لوگ، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے، لَهُمْ ان کے لیے نہیں ہوگا ان کے لیے، مِنْ شُرَكَائِهِمْ ان کے شریکوں میں سے، شُفَعَاءُ کہ وہ سفارش کریں، وَكَانُوا اور ہو جائیں گے، بِشُرَكَائِهِمْ ساتھ اپنے شریکوں کے، کافرین انکار کرنے والے، وَيَوْمَ اور جس دن تقوم الساعہ قائم ہوگی قیامت، یومئذ اس دن یتفرقون اکیلے اکیلے ہو جائیں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، فَهُمْ پس وہ فی روضہ باغات میں ہوں گے، یخبرون خوشحال خوشنما خوبصورت، وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، فِی العذاب عذاب میں مخضرون حاضر کیے جائیں گے، فَسُبْحَانَ اللہ پس تعریفیں پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے، حِینَ تُمْسُونَ جب تم شام کرو، وَحِینَ تُصْبِحُونَ اور جب تم صبح کرو، صدق اللہ العظیم۔ سورہ روم جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی اپنے صحابہ کرام کو اس وقت جب بڑا مشکل دور تھا، صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، اور کچھ سوچ رہے تھے مدینہ کی ہجرت کرنے کا معاملہ چل رہا تھا، اور بڑا ایک مشکل دور تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی کہ جب روم اور ایران کی جنگ تھی اور ایران فاتح تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ روم عنقریب کامیاب ہو جائے گا، فاتح ہو جائے گا، اور ہم بھی فاتح ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو صحابہ کرام تھے وہ بہت خوش ہوئے اس بشارتوں کو سن کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ چیز ایک بہت عام تھی، جو مشرکین مکہ تھے وہ اس وقت اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ دوبارہ جی اٹھنا کیسے ہوگا، دوبارہ کھڑے ہونا کیسے ہوگا، قیامت کیسے برپا ہوگی، وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے۔ ویسے میں نے بتایا تھا کہ وہ ہڈیاں لے کر آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، عذر مذاق ہڈیاں کا وہ ایسے بورا بناتے تھے، کہتے تھے محمد تو کہتے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ دیکھو ہڈی جو بورا بن کے کیسے زندہ ہوگی، ایسے وہ طنز و مذاق کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے جٹلایا، یعنی کیسے جٹلایا؟ وہ کہتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، لوگ کہتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ قیامت اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پہلی دفعہ چیز کو پیدا کیا، جو چیز پہلی دفعہ پیدا ہو جائے دوسرے کو پیدا کرنا مشکل ہے، وہ تو مشکل ہوتی نہیں ہے، ہمیشہ پہلی دفعہ ہر چیز کی ابتدا کرنی مشکل ہوتی ہے، جب وہ بن جاتی ہے پھر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایک ابتدا کرتا ہے پھر اس کی نقلیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، چل سو چل، وہی چیز اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا تم کو ہماری طرف لوٹنا ہی ہوگا، لوٹو گے ہماری طرف، یعنی جب تمہارا دنیا میں آنا تمہارے اختیار میں نہیں تھا، تمہارے اختیار میں دنیا میں آنا، تو بعد دنیا سے جانا بھی تمہارے اختیار میں نہیں تھا، اور جب تمہارا دوبارہ اٹھانا تو یہ تمہارے اختیار میں ہے،
وہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جیسے تمہارا دنیا کے اندر آنا وہ اللہ کی مرضی تھی، تم آ گئے، تمہارا اس میں کوئی مرضی نہیں تھی. دنیا سے جانا تم نہیں چاہتے تھے لیکن تمہاری سے مرضی نہ چلی، اللہ تم کو لے کر چلا گیا، تو وہ اللہ تم کو دوبارہ بھی اٹھا لے گا. اس میں کون سی مشکل سی بات ہے؟ یہ سمجھائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو کہ باز آ جاؤ، سمجھ جاؤ، میرے نبی کی مخالفت مت کرو. یہ حق دین ہے جو لے کر ہے، اس کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا. یہ کتاب تمہارے پاس لے کر ہے، موعظہ ہے میری طرف سے، تو اس کی بات مانو. لیکن وہ اس کا انکار ہی کرتے چلے آئے تھے. اور یہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا یہ انسان کے لیے ایک ڈر پیدا کرتا ہے، ایک خوف پیدا کرتا ہے. انسان دنیا میں انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا حق غضب نہیں کرتا، اور اللہ سے ڈرتا ہے. آج کل ایک آپ شاید دیکھتے سوشل میڈیا ویڈیو چھوٹی سی وائرل ہو رہی ہے، ایک عورت کی، وہ اپنے بھائی کے پاؤں میں پڑ رہی ہے، کہتی بھائی میرا حق دے دے، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، تو میرے بچوں کا حق کھاتا ہے، اور تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتا جا عدالت میں جا کے کیس کر. وہ ایسے کہہ رہے، وہ پاؤں میں گر گئی، کہتی میرے بچوں کو لقمہ کھا کے اپنے بچوں کو کھلائے گا، وہ تیرے بچے پرورش کریں گے، جوانی کی موت مریں گے تیرے بچے. وہ بد دعائیں دے رہی، اس کو شرم ہی نہیں آ رہی. وہ بیٹھا ڈٹائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یعنی انسان کو جب ڈر ہو نا اللہ کا کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، تو انسان بھی ایسے ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا. یہ سمجھایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تم بچوں کو، عورتوں کو لونڈیاں بناتے ہو، ان کو تم ظلم و ستم کرتے ہو، شادی کی نہیں کی، طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، طلاق دے پھر رجوع کر لیا، تم نے ظلم و ستم کے بازار گرم کر رکھے ہیں اور مسلمانوں کو تم نے تنگی کر رکھی ہے. وہ سمجھایا جا رہا ہے قیامت آئے گی، تم کو لٹایا جائے گا، پھر اللہ کے تم حاضر ہو گے، پھر تمہارا کیا حال ہوتا ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور جب قیامت ہو جائے گی نا، پھر یہ مجرم بڑے مایوس ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے نا تو بڑا ان کا برا حال ہو جائے گا. یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ؟ ہم تو تصور ہی نہیں کرتے تھے. جیسے حضرت علی سے کسی نے کہا نا آپ نے صدقہ خیرات کرتے تھے، تو کسی نے کہا علی تو اتنے صدقہ خیرات کر رہا ہے تو تجھے پتا ہے قیامت قیام ہوگی؟ ایسے وقت ضائع کر رہا ہے، پیسہ ضائع کر رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے میرے نبی کا کرو. اب محنت کرتا ہے، پیسے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے. وہ کہنے لگے میری بات سن، اگر میری بات سچی ہو گئی، اگر میری بات سچی ہو گئی، کہ اگر تیری بات سچی ہو گئی، چلو تو کہتا قیامت قیام نہیں ہوگی، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، اگر تیری بات قیامت قیام نہیں ہوگی تو مجھے کوئی نقصان تو نہ ہوگا، مجھے نقصان ہوگا. اگر میری بات سچی ہو گئی کہ قیامت قیام ہو گئی تو میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، پھر تیرا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا؟ یعنی وہ چیزیں ہیں کہ قیامت جو مجرم ہوں گے اس دن بڑے مایوس کھڑے ہوں گے، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا، سمجھ نہیں آئے گی کیا بننا کیا نہیں کرنا، کیسے ہو جائے گا معاملہ، کیا ہم کریں. وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سمجھے نا، جیسے آج کل وہ لوگ پیسے لے کر لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں، پھر جا کر کے اتار دیتے ہیں، وہ جب اللہ کے سپرد، وہ بیچارے پھر دیکھتے ہیں ان کی کریے، پھر نہ آگے نہ پیچھے، زندگی موت. ایسی مایوسی ہوتی ہے. گھر والے ادھر روتے ہیں، وہ ادھر ہوتے ہیں. بڑے اکثر کیس ہو رہے ہیں آج کل، بڑا کچھ آ رہا ہے، لوگ کروڑ روپے لے کر غائب ہو جاتے ہیں، ان کو بچوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں وہاں پر جا کر. تو فرمایا مجرم اس دن مایوس ہوں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی شفاعت ان کے شریکوں میں سے، اور وہ شریکوں کا انکار کر دیں گے. اب دنیا کے اندر شفاعتی کتنے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں. ایک ہے جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، پتھر ہے، حجر ہے، سورج ہے، چاند ہے، یعنی جو بے جان چیزیں ہیں، مورتیاں وغیرہ، پتھر وغیرہ، ان کی پوجا کرتے ہیں. ایک یہی ہے. دوسرے نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، اب اولیاء کرام ہیں، نیک اللہ کے نیک بندے ہیں 2. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں ہماری عبادت کرو. 3 لوگ ہیں نا، 3 قسم لوگ. اب جو قیامت قیام ہوگی، جو پہلے قسم کے لوگ، جو پہلی چیزیں ہیں، پتھر، حجر، شجر، جو بے جان چیزیں ہیں، وہ تو سفارش کریں گی نہیں، ان کو تو کرنی، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہو رہا، کیا لوگ کر رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. دوسرے انبیاء، نیک لوگ جو ہیں، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، سفارشیں بناتے ہیں، اللہ کا ساتھ شریک بناتے ہیں، وہ تو قیامت کے قرآن کے انکار کر دیں گے. یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا کرتے رہے ہیں، ہم دنیا سے آگے، ان سے ہمیں تو پتہ نہیں بعد میں نے کیا کیا. وہ ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے. یا اللہ یہ لوگ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا، ہم ان سے بیزار ہیں، انکار کر دیں گے. اور تیسرے لوگ جو کہتے تھے ہماری عبادت کرو، جو کہتے تھے ہمیں یہ مانو، ہم بھی علم غیب جانتے ہیں، ہم یاد و نادر ہیں، ہم بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، جو کہتے تھے، جب یہ لوگ وہاں پر جائیں گے تو ان کا تو اپنا انجام بہت برا ہوگا. تمہاری سفارش کون کرے گا؟
तुम्हारी सफारिश कौन करेगा? कोई सिफारिश नहीं करेगा। ये लोगों को धोखा है जो लोगों ने दे रखा है। सिफारिश होगी अल्लाह के नबी, जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देगा, अल्लाह के नबी करेंगे, नेक लोग करेंगे, सालिहीन करेंगे, ये सब आता है। लेकिन इंसान का अपने मामला ठीक होगा तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि इंसान दुनिया में जो मर्जी करता रहे, ये बड़ा धोखा है शैतान की तरफ से। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून। फिर अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए सहाबा करम को तसल्ली दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि घबराना नहीं है, नेक ईमान लाओ और नेक अमल करो और फिर तुम्हें एक खुशहाल खूबसूरत वो एक बागात मिलेंगे जन्नत के अंदर, जिसके अंदर नहर भी होंगी, तुम्हारी मर्जी की हर चीज़ होगी। ये अल्लाह ताला हौसला दे रहे, तसल्ली दे। कुछ देर की बात है, ईमान लाओ और अमल करो साले, उसका अजर एक बागात की सूरत में जो जन्नत है इसका नाम है। तो वह अम्मल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाब मुहज़रून। और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात को जुटलाया, निशानी को जुटलाया, कुरान को जुटलाया, मेरे नबी को जुटलाया, और जो मौज़ात उतरे वो जुटलाया। मौज़ात देखिए 4 टुकड़े हो गया, आपकी हाथों से उंगलियों से पानी निकलना अपने शुरू हो गया। और कितने मौज़ात जो दुनिया के अंदर रूनुमा उनके सामने, उन्होंने देखे लेकिन आयात जुटला दिया और अल्लाह की मुलाकात को जुटला दिया। फरमाया ये आग पर हाजिर किए जाएंगे, इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। फसुबहानल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून। और पाकी बयान करो अल्लाह ताला की, जब तुम सुबह करते हो, जब तुम शाम करते हो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। सुबह शाम के अज़कार जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं उनको पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना। जैसे इब्राहीम के बारे के अंदर आता है कि वो उनको इब्राहीम का खिताब इसलिए मिला, ये गालिबन मुस्तरद अहमद की रवायत है कि हज़रत इब्राहीम सलाम को इब्राहीम का खिताब इसे मिला कि सुबह शाम ये इन आयात की तिलावत किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। इस आयत का और अगली आयत का वो अल्लाह का सुबह शाम बहुत जिक्र किया करते थे, इसलिए उनको इस इब्राहीम का अपना खिताब मिला। ये आता है। और एक सुबह शाम अल्लाह को याद करना, ये बड़ी एक सादत है, बड़ी एक इसमें बरकत है, इसमें अल्लाह की रहमत के साथ सुबह करता है, फिर अल्लाह को याद करना, शाम करना, फिर अल्लाह को याद करना, इसमें अल्लाह की रहमतें होती हैं, अल्लाह की मोहब्बत शामिल होती है। अल्लाह इंसान की परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। जब इंसान अल्लाह के साथ जुड़ता है, अल्लाह के साथ इंसान लो लगाता है, फिर अल्लाह भी उसके साथ उसको पकड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। दुनिया में किसी साथ जुड़े ना तो वो इंसान का ख्याल रहता है। जो अल्लाह के साथ जुड़ता है, अल्लाह के साथ अपनी लैन को सीधा रखता है ना, मामला को सीधा रखता है, फिर अल्लाह भी उसको डोलने नहीं देता। हल्की फुल्की तकलीफ आती है, आती भी है, अल्लाह उसको सब्र देता है, हौसला देता है, उसका साथ नहीं छोड़ता और उसको अपना यहाँ पे भी नहीं छोड़ता और आखिर में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। जो जिक्र किया गया रोज़ात युहबरून, उस बागात में उसका अल्लाह उसको मालिक बनाएगा, वहाँ पर उसको पहुँचा कर अल्लाह ताला उसको वहाँ पर उसको रखेगा अपने पास। ये अजर है, ये अल्लाह की रहमतें हैं, ये कुरान को पढ़ने की बरकत हैं। इसको पढ़ना, इस पर अमल करना, ये बायस बरकत भी है और खैर भी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु यब्दउल खल्क़। अल्लाह ही वो ज़ात है जो इब्तिदा करता है तख्लीक की। सुम्मा युईदुहु। फिर वो उसको दोबारा पैदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। व यौम तक़ूमुस्साआ। और जिस दिन क़यामत कायम होगी। युबलिसुल मुजरिमून। मुजरिम लोग मायूस हो जाएंगे। वलम यकुल लहुम। और नहीं होगा उनके लिए मिन शुरकाइहिम। उनके शरीकों में से शुफाउ। कोई सिफारशी। वकानू। और वो खुद हो जाएंगे बिशुरकाइहिम। अपने शरीकों के बारे में काफिरीन। इनकार करने वाले। वयौम तक़ूमुस्साआ। और जिस दिन क़यामत कायम होगी। यौमइज़िन। उस दिन यतफर्रकून। अलग अलग कर दिए जाएंगे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू।
ایمان لائے پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے اور نیک اعمال کرتے رہے وهم فی روضۃ یحبرون فہم فی روضۃ یحبرون بس وہ باغات میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے پس و باغات میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو جھٹلایا ہماری آیات کو جھٹلایا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ یہی وہ لوگ ہیں پر یہی وہ لوگ ہیں فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فی العذاب مخضرون عذاب میں گرفتار کر لیے جائیں گے عذاب میں گرفتار کر لیے جائیں گے فسبحان اللہ وسبحان اللہ بس باقی بیان کرو اللہ تعالیٰ پس پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی حین تمسون حین تمسون اس وقت جب تم شام کرتے ہو اس وقت جب تم شام کرتے ہو حین تصبحون وحین تصبحون اور اس وقت بھی جب تم صبح کرتے ہو اس وقت بھی جب تم صبح کرتے ہو جزاک اللہ خیر